السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب: روزہ ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب: انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب: سورہ مزمل ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سوال: کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال: پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟
جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قباء میں کون سا اہم کام کیا؟ جواب: مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد قباء بنوائی۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: نہانے کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے؟ جواب: اگر انسان بیمار ہو کر کمزور ہو جائے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، لیکن ایک چیز پر عمل کرنے سے ان کی بیماری ختم ہو گئی اور صحت واپس لوٹ آئی، وہ عمل یہ ہے کہ نہانے کے بعد جسم پر تولیہ استعمال نہ کریں اور بدن پر سرسوں کا تیل اچھی طرح ملیں، اور اس کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ دوبارہ بدن پر پانی نہیں ڈالنا، کیونکہ جسم گرم ہوتا ہے تو ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے انشاءاللہ لاجواب صحت میں اضافہ ہوگا۔ سوال: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے انجیل کب نازل ہوئی؟ جواب: انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سوال: بتائیے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب: سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ سوال: کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود انسا نے کیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے نکاح کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔